السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آج یہاں 15 دسمبر 2023 لاہور پریس کلب میں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام یہ پریس کانفرنس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 2.5 مہینے سے مسئلہ فلسطین کا معاملہ بہت زیادہ اس وقت ایک ہاٹ ایشو ہے، اور ایک طرف ظلم ہے، جبر ہے، ستم ہے، ظالمانہ طریقے سے وجود میں آنے والے اسرائیل کی طرف سے، اور دوسری طرف مسجد اقصیٰ کی حرمت کی پامالی ہے، مسلمانوں کا لہو بہایا جانا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی شہادتوں کا معاملہ ہے۔ گویا کہ ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے۔ اس تعلق سے الحمدللہ مسلم امہ میں بھی کچھ بیداری دکھائی دیتی ہے، اور غیر مسلم ممالک میں رہنے والے غیر مسلموں میں بھی کم سے کم یہ احساس کہ ظالم کی مذمت ہونی چاہیے، مظلوم کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے، ہمیں کچھ غیر مسلموں میں زیادہ دکھائی دیا۔ اس تعلق سے بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تنظیم اسلامی بھی آج 15 دسمبر 2023 سے لے کر 25 دسمبر 2023 تک کی تقریباً 11 دن بنتے ہیں، ایک مہم کا ہم نے آغاز کیا ہے، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے حرمت مسجد اقصیٰ اور ہماری ذمہ داری۔ چند دنوں پہلے 6 دسمبر کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بھی تمام معروف مکاتب فکر کے علماء اور دینی اجتماعیتوں کی قیادتیں جمع ہوئیں، اور انہوں نے بھی اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور وہاں بھی موضوع یہ رکھا گیا تھا حرمت مسجد اقصیٰ اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کو زندہ رہنا چاہیے، بیدار ہمیں رہنا چاہیے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، ظالموں کی مذمت کرنی چاہیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے کو جاری رکھنے اور خود اپنے آپ کو، اس قوم کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، امت کے حکمرانوں کو، امت کے مقتدر طبقات کو یہ احساس زیاں بھی اور احساس ذمہ داری بیدار کرنے کے لیے اس مہم کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جس میں خطابات جمعہ کا اہتمام، بروشرز کی تقسیم، ہینڈ بلز کی تقسیم، اسی طرح سوشل میڈیا کا استعمال، پبلک اسپیچز کا اہتمام، سیمینارز کا اہتمام، مقتدر طبقات تک خطوط کے ذریعے سے، ای میلز کے ذریعے سے، دیگر ذرائع کو اختیار کر کے اپنے اس مطالبے کو اور یہ ذمہ داری کے ادا کرنے کی طرح توجہ دلانے کے معاملے کو ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت لاہور پریس کلب میں ہمارے صحافی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بات آگے بھی بڑھے گی، ہم سب مسلمان ہیں، اور اسی لیے میں نے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا شروع میں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں کے لیے آواز کو بلند کرنا اور ظالموں کی مذمت کرنا، یہ میری آپ کی ہم سب کی انسانی بنیادوں پر، اخلاقی بنیادوں پر تو ذمہ داری ہے ہی ہے، اس سے بڑھ کر ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر اور دینی پیراڈائم میں دینی ذمہ داری کے اعتبار سے اس کو ادا کرنا، یہ میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ اسی تعلق سے اس مہم کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جہاں تک کہ اسرائیل کا تعلق ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس زمین پر اس وقت ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن بھی یہود ہیں۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں ذکر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس زمین پر وہ لوگ کہ جن کی مذہبی کتاب جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہیں دہشت گردی کرنے، غیر یہود کو لوٹنے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کی اجازت دیتی ہے، یہ دہشت گرد قوم یہود ہیں۔ اس زمین پر شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ اور اہلکار یہی یہود ہیں، اور خاص طور پر جو زائنسٹ ہیں، جو صہیونی ہیں، وہ ان کا تو گریٹر اسرائیل کا پروگرام تو انتظار میں ہے مسیح، وہ جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں المسیح الدجال قرار دیا، وہ تو اس کے انتظار میں، اور اسی کے انتظار کے ساتھ وہ پلاننگ اور کوششیں گریٹر اسرائیل کے تعلق سے۔ صرف تاریخی طور پر چند نقطے۔ 1897 ایلڈرز آف دا زائنس، یعنی جنہوں نے پروٹوکولز بنائے اور انہوں نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دیا، پھر 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن کے تھرو برطانیہ کی پشت پناہی کے ساتھ راستہ صاف کیا گیا یہود کے یہاں آباد ہونے کے لیے فلسطین میں، جہاں کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں تھی، اور 1948 میں اسرائیل کا قیام،
اور UN سے ظالمانہ طریقے سے اپروول امریکہ کی پشپناہی کے ساتھ، اور اس زمین پر ظالمانہ غاصبانہ طریقے پر اسرائیل قائم ہوا۔ اس وقت جب یہ قائم ہوا 7% حصہ فلسطین کا انہوں نے قبضے میں لیا تھا، آج 85% حصہ اس اسرائیل کے پاس ہے۔ دنیا میں جو عالمی قوانین ہیں ان کے مطابق کچھ معیارات ہیں کسی ریاست کو ریاست قبول کرنے کے اعتبار سے، جن میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس ریاست کی حدود معین ہوتی ہیں، اس کی سرحدیں معین ہوتی ہیں۔ اسرائیل کے ماننے والے بلکہ اسرائیل کے حکمراں کہتے ہیں ہماری کوئی سرحدیں نہیں ہیں، نیل سے فرات تک کا سارا علاقہ ہمارا ہے، اور ان کے بڑے منصوبوں میں گریٹر اسرائیل کا قیام، جس کے لیے فلسطین پر قبضہ، جس کے لیے وہاں پر مسلمانوں کو میسیکر، جس کے لیے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے ان کو آباد کیا جانا یہود کو، یہ سارے ان کے منصوبے زبان زد عام ہیں۔ نتنیاہو کتنی مرتبہ اور اقوام متحدہ میں بھی گریٹر اسرائیل کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنے عزائم کا اظہار کر چکا ہے۔ تو دوسری طرف امریکہ بدماش، برطانیہ بدماش اور دیگر کئی یورپی ممالک جو ہے وہ ٹھوک رہے ہیں کمر، یعنی پشپناہی کر رہے ہیں اسرائیل کی، اور اس کو اسلحہ دینا، دیگر ساز و سامان دینا، گویا ان امریکنز کا، برطانیہ کے لوگوں کا، یورپی لوگوں کا مکروہ چہرہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو اس ظلم و ستم کے لیے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی پر جتنا بارود برسایا گیا اس سے کچھ زیادہ بلکہ کئی گنا زیادہ بارود یہاں پر برسایا جا چکا ہے۔ دنیا نے جنگیں دیکھی ہیں جو کئی برس تک چلتی ہیں، بڑے پیمانے پر تباہی آتی ہے، یہاں چھوٹے سے غزہ کے علاقے کے اندر تھوڑے سے ہی وقت کے اندر اتنا بارود کا برسا دیا جانا اور اتنے لاشوں کا گرا دیا جانا کہ دنیا کے وہ افراد جو چاہے غیر مسلم ہوں مگر ان میں انسانیت اگر بیدار ہے، جن کی ایک بہت بڑی تعداد 8 لاکھ کی تعداد میں لندن میں کھڑا ہو کر اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتی ہے، وہ بھی چلا اٹھے ہیں اور وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسرائیل کے مظالم کو روکنے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے۔ میرے ساتھیوں، دوسری طرف ایک طرف مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے جو ہمارے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، وہ علاقہ، وہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول کی حیثیت، سرزمین بابرکت اللہ تعالیٰ اس کو قرار دیتا ہے۔ وہیں سے رسول اللہ علیہ السلام معراج کے شب پر سفر کے لیے تشریف لے گئے، وہیں رسول اللہ علیہ السلام نے تمام انبیاء اور رسول کی جماعت کرائی، وہیں قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے حضور آسمان کی طرف تشریف لے گئے معراج کے شب کے موقع پر۔ یہ وہ ساری برکات قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے آتی، اور تاریخی طور پر یہ بھی کلیئرٹی رہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس وقت کی مسیحیت کے ماننے والوں نے، عیسائیوں نے پرامن انداز سے یروشلم کا چارج حوالے کیا تھا سیدنا عمر کے رضی اللہ عنہ۔ آج اگر اس پر کوئی حق ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرما کر یہ اعلان گویا کہ کر دیا، اب تولیت اور نگرانی اور انتظام اقصیٰ کا، یروشلم کا مسلمانوں کے پاس رہے گا، اور مسیحیت کے ماننے والوں نے یہ چارج مسلمانوں کے حوالے کر کے پرامن انداز سے مسلمانوں کے حوالے ذمہ داری کر دی۔ یہ تو غاصب یہود ہیں جنہوں نے قبضہ کیا، حالانکہ ان کا کوئی ڈیوائن رائٹ نہیں بنتا یروشلم یا مسجد اقصیٰ ان کے پاس۔ اس اعتبار سے یہ بھی تاریخی طور پر بات کلیئر رہنی چاہیے۔ اگلی بات، 2.5 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور جس قدر ظلم ستم، یہ الفاظ ہلکے پڑ گئے ہیں، اور جس طرح ہاسپٹلز کے اندر بمبارڈمنٹ کی گئی ہے، وہاں سے لاشوں کو باہر نکال کر بے حرمتی کی گئی، زخمیوں کو باہر نکال کر بے حرمتی کی گئی ہے۔ ابھی اس وقت جب میں پریس کانفرنس کے لیے آ رہا تھا تو ایک بچے کا لاشیں دکھایا گیا جس کا گلا دبا کر اس کو شہید کیا گیا ہے کہ وہ احتجاج کر رہا تھا اسرائیل کے خلاف۔ اس قدر ظلم اور جبر کا معاملہ کہ دنیا کے اندر کم سے کم جن کے اندر انسانیت باقی، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم بڑا درد دل کے ساتھ اس بات کو رکھنا چاہیں گے کہ مسلم امہ کی بھی ایک بڑی تعداد خاموش بیٹھی ہے۔ ان کے اگر ایشوز ہیں تو وہ کرکٹ ہے، ان کے ایشوز اگر ہیں تو وہ ان کی تجارت ہے، ان کے ایشوز اگر ہیں تو وہ ان کے روزمرہ کے معاملات ہیں، ان کے ایشوز اگر ہیں تو تھوڑا اپنا پولیٹیکل سیٹ اپ کو سیٹ کرنے کا معاملہ ہے، اور دیگر امور ہیں۔ اور رہے مسلمان حکمران تو وہ اپنی تاریخ کو دہرا رہے۔ کبھی لیبیا کے خلاف اہل باطل نے اقدام کیا، مسلمان حکمرانوں نے ساتھ دیا۔ کبھی ویپنز اور ماس ڈسٹرکشن کے نام پر عراق کی اینٹ سیٹ بجائی گئی، کافروں کی طرف سے مسلمانوں نے کافروں کا ساتھ دیا۔ کبھی ٹوین ٹاورز کا ڈرامہ رچا کر افغانستان کے اوپر انویژن کیا گیا، حملہ کیا گیا، مسلمانوں نے کافروں کا ساتھ دیا۔ اور آج امریکہ، برطانیہ تو اسرائیل کی پشپناہی پر کھڑے ہیں، مگر مسلمان حکمراں تو کئی کھڑے نہیں ہو رہے۔
مسلمان حکمراں تو کہ فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے کو تیار نہیں. ہاں مذمتی بیانات ہیں. OIC نام کی ایک آرگنائزیشن تو موجود ہے, مگر استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ OIC کا معاملہ ہے, اچھا ایسا ہو گیا, بس وہاں بھی مذمتی بیانات, مذمتی قراردادیں, اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں. حالانکہ ہر چوتھا مسلمان, یہ پانچواں بندہ معاف کیجئے گا, ہر پانچواں بندہ کم و بیش زمین پر مسلمان, اتنی آبادی مسلمان ہوگی. 57 مسلم ممالک ہمارے پاس, بڑے تجارتی روٹس ہمارے پاس تیل کی دولت موجود, افواج ہمارے پاس موجود. ہاں وہ 34 ملکوں کی فوج کبھی بنائی تھی, لگتا ہے عربوں نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے بنائی تھی. وہ فوج تو آج نظر نہیں آ رہی. کل پرسوں بھی ان کا کوئی بڑا پروگرام ہوا ہے سعودی عرب کے اندر, ہمارے پچھلے ایک جنرل صاحب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک موجودہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہاں سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ان مسلمانوں کی داد رسی کے اعتبار سے. یہ ہے جو ایک بہت ہی قابل افسوس, قابل مذمت معاملہ کہ مسلمان حکمرانوں کی طرف سے کوئی بات نہیں اٹھ رہی. اہل باطل جمع ہیں اسرائیل کے ظلم اس کا ساتھ دینے کے لیے, مگر مسلمان حکمراں وہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تنظیم اسلامی کی اس مہم کا ایک بڑا اہم مقصد یہ بھی ہے رائے عامہ کو ہموار بھی کیا جائے, بیدار بھی کیا جائے, اور عوام الناس سے ہمارا تقاضا, دینی جماعتوں سے ہمارا تقاضا, علماء کرام سے ہماری گزارش کہ ہم سب متحد ہو کر اپنے حکمرانوں کے سامنے مطالبات رکھیں کہ بھائی ہم مذمتی بیانات دے تو سمجھ آتی ہے, ہم پریس کانفرنس کریں تو سمجھ آتی ہے, ہم جمعے کے خطاب میں کلام کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے, ہم کوئی اور گفتگو کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ بھی بیان دے دیں, آپ حکمراں ہیں, آپ مقتدر طبقات میں سے, آپ کے پاس طاقت موجود ہے, آپ بھی بیانات دیں, آپ بھی ہماری طرح پریس کانفرنس کریں, آپ بھی ہماری طرح گفتگو کریں, تو فرق کیا ہوا؟ یہ ہے وہ بات کہ ہم مسلم حکمرانوں کو مجبور کریں, آمادہ کریں, مطالبہ کریں, اور بہرحال پبلک اوپینین اور پبلک پریشر اور پبلک ڈیمانڈ کا اثر ہوا کرتا ہے. دنیا بھر میں غیر مسلم ممالک میں جو بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اس کے اثرات آ رہے ہیں. ایون امریکہ کو بھی اسرائیل کو تھوڑا کہنا پڑا ہے کہ ذرا اپنی اسٹریٹجی کو بدلو, کچھ فرق پڑتا ہے اس چیز کا, اور یہ میرے اور آپ کے ہم سب کے بس میں, ہمارے صحافی بھائیوں کے ہاتھ میں قلم ہے, آج ان کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے, آج ان کے پاس یہ دیگر گیجٹس موجود ہیں, وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں, ممبر سے آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے, پبلک کو موبلائز کیا جا سکتا ہے, اسی طریقے پر ڈیمانڈز رکھی جا سکتی ہیں, پریشر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کرنے کا کام ہے جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ہماری کچھ اور ریکمنڈیشنز بھی ہیں. اسرائیل بہرحال یہود دنیا پرستی تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے, بہرحال مصنوعات کا بائیکاٹ یہ ایک اہم ذریعہ اور ہتھیار ہے اس دور میں کسی کو سبق سکھانے کے اعتبار سے. ہماری ریکمنڈیشن اور لوگوں کی طرف سے بھی آئی ہے, وہ تمام مصنوعات چاہے پاکستان میں استعمال ہوں یا مسلم ورلڈ میں جو بکتی ہیں اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے, ان کا ٹوٹل بائیکاٹ کیا جائے. اور پاکستان ہو, دیگر مسلم ممالک ہوں, ہم بزنس کمیونٹی کو کہیں گے, ہم چیمبر آف کامرس کو کہیں گے, ہم دیگر جو ایسوسیشنز بزنس کمیونٹی کی ان کو کہیں گے, آپ اس مہم کو لے کر چلیں آگے کہ ان کا متبادل کیا جو اویلیبل ہے ہمارے ملکوں کے اندر. آپ کا ملک ہمارا ملک مضبوط ہوگا, آپ کی ہماری اکانومی مضبوط ہوگی, اور پیسہ یہاں سے باہر نہیں جائے گا جو ہمارے بھائیوں, بہنوں اور بچوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اسی طرح حکومتیں, مسلمان حکومتیں وہ حوصلہ افزائی کریں ایسی سرمایہ کاری کے لیے کہ جس سے لوکل پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہو, ڈیولپ کیا جا سکتا ہو, اور وہ تمام مصنوعات کی جس کا فائدہ بکنے کے بعد اسرائیل کو پہنچتا ہے اور وہ ظلم و ستم کے لیے پیسہ استعمال ہوتا ہے, اس کا توڑ کیا جا سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی اکانومی بھی بہتر ہوگی, اور یہ بھی ایک جہاد کی کوشش ہوگی ان کو سبق سکھانے کے اعتبار سے. اسی طرح بہت سے مسلم ممالک ہیں جن کے تجارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ, بھائی تجارت بند کرو, اس سے بھی سبق سکھایا جا سکتا ہے. سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے, اس سے بھی سبق سکھایا جا سکتا ہے. اللہ جرأت ایمانی عطا فرمائے. بہت آئیڈیل ریکمنڈیشنز ہم دے رہے, اس کے لیے جرأت ایمانی کی بہرحال ضرورت ہے. ایئر اسپیس کو بند کیا جائے, جن جن مسلمان ممالک سے اسرائیل کے ایئر پلینز گزرتے ہیں ان کی اسپیس کو بند کیا جائے, ان کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس سے بڑھ کر میں گزارش کروں کہ تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں, مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے, ایئر اسپیس کو بند کیا جائے, تجارتی تعلقات ختم کیے جائیں, سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر مسلمان مظلوم بچوں, بہنوں, بیٹیوں, بوڑھوں, ان کی مدد کے لیے فلسطینیوں کی عسکری طور پر بھی مدد کرنے کی ضرورت ہے. قتال کی آیات ابھی آپ نے سنی,
سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ کی پکار ہے، کیوں اللہ کی راہ میں تم قتال نہیں کرتے ہو؟ کمزور، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے پکارتے ہیں اللہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکالتے۔ اور مفتیان کرام بشمول مفتی تقی عثمانی صاحب اور عالم عرب کے کچھ علماء نے فتاوی بھی جاری کیے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر قتال کا معاملہ فرض ہو جاتا ہے کیپیسٹی کے مطابق، استعداد کے مطابق، اور جو جتنا قریب ہے ایسے علاقوں کے ان پر اولاً فرضیت اور پھر یہ فرضیت دیگر ممالک تک بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ ٹیکنیکل فقہی بحثیں علماء سے معلوم کی جا سکتی ہیں، لیکن بات عرض کرنے کا مطلب ہے کہ صرف مالی تعاون نہیں، صرف جو ہے وہ تجارتی تعلقات کا اسرائیل سے منقطع کیا جانا نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کی عسکری طور پر مدد کرنا یہ بھی مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی۔ امریکہ کے ذمہ داران، برطانیہ کے ذمہ داران جا کر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر اپنی پوری مدد کا جو ہے وہ یقین دلاتے ہیں، تو کیا پاکستان سے، ترکی سے، سعودی عرب سے مسلمان حکمران جا کر کہیں قریب میں، بھائی فلسطینی اتھارٹی تو موجود ہے نا صدر محمود عباس کی، کہیں ادھر جا کر، کہیں مصر میں جا کر، بلکہ میں نے دل سے کہا تھا مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر کوئی ایک آواز تو بلند کرے۔ OIC جب بنی تھی ارلی 70s میں تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا فلسطین کی آزادی، اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا کرنے کے کاموں میں مسلمانان فلسطین کی عسکری مدد کرنا، اس کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا کہ یروشلم میں ان کو جو ہے وہ اپنا ہیڈ آفس ہونا چاہیے اینڈ سو آن۔ تو اس اعتبار سے ہمارے بڑے تو یہ چیزیں طے کر کے گئے، لیکن سچی بات کیا ہے؟ دنیا کی محبت، اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب قومیں تم ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، اور جیسے دسترخوان پر کھانا سجا دیا جاتا اور کہا جاتا ہے آؤ ٹوٹ پڑو، تو اس عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری تعداد کم ہوگی، نہیں تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، تو یا رسول یہ قومیں کیوں ایک دوسرے کو ہم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی؟ فرمایا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا۔ یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ جب تم میں پیدا ہو جائے گی تو یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو قومیں حملہ کرنے کی دعوت دیں گی۔ کبھی 50 ممالک کی فورس افغانستان، کبھی 31+ گلف وار، اور کبھی امریکہ آ کر پیٹ ٹھوکتا ہے، برطانیہ آ کر پیٹ ٹھوکتا ہے اسرائیل کے کہ اور مسلمانوں پر حملہ کرو۔ آج ہم میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی۔ مسلمان عرب حکمران بالخصوص، ان کا خیال ہے کہ اگر ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے تو ہماری بادشاہتوں کا مسئلہ آ جائے گا۔ ان کا خیال ہے کہ بس اسرائیل کا مسئلہ فلسطین پر قبضے کا ہے، یہ بھول گئے ہیں۔ نتنیاہو بھی اپنا نقشہ دکھاتا ہے گریٹر اسرائیل کا اور کہتے ہیں کہ ہماری سرحد نیل سے فرات تک ہے، تو ان عرب ممالک کے حکمرانوں کا کیا خیال ہے؟ تمہیں چھوڑ دے گا اسرائیل؟ وہ تو مدینہ شریف تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو قبا لینے کی وہاں پر باتیں کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ تمہاری بادشاہتیں بچ جائیں گی؟ خوف خدا دل میں نہیں ہے آج، اس سے اس طرح کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن بہرحال میرے صحافی بھائی میرے سامنے، میں نے پہلے بھی گزارش کی، مجھے اور آپ کو بھی تو مرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں۔ بدی کو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، ہاتھ سے بدل دو اگر ہاتھ کی طاقت ہے، نہیں تو زبان سے بدلو۔ تو جن کے پاس ہاتھ کی طاقت ان سے مطالبہ کریں گے، حکمراں ہیں، مقتدر طبقات ہیں، مسلم افواج ہیں، اور آپ کے پاس میرے پاس زبان کی طاقت ہے، زبان استعمال کریں گے۔ اور زبان سے یہ لوتھڑا نہیں ہے، یہ کیمرہ بھی زبان ہے آج، یہ مائک بھی زبان ہے آج، یہ سمارٹ فون بھی زبان ہے آج، یہ سوشل میڈیا بھی زبان ہے آج۔ یہ میرا اور آپ کا سب کا متفقہ مسئلہ ہے، یہ کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں، کسی ایک پارٹ آف دا ورلڈ کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ حرمت مسجد اقصی اور اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کی مدد کے لیے جو میرے اور آپ کے بس میں وہ کرنا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کر دوں، ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے 2-3 مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ جناب 2 ریاستی حل ہونا چاہیے اسرائیل کے مسئلے کا، فلسطین کے مسئلے کا۔ بہرحال ان کو یاد دہانی بھی کرائی گئی کہ قائد اعظم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تو آج تک ہماری پالیسی رہا 75 برس تک کہ اسرائیل تو مغرب کا ناجائز بچہ ہے، illegitimate child of the West۔ تو یہ پالیسی کب بدل گئی ہماری؟ اور 2 ریاستیں تو اس وقت جیسی تیسی موجود ہیں۔ بھائی صدر محمود عباس ہے نا فلسطین اتھارٹی کا، جیسی تیسی کی ریاست تو موجود ہے۔ کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ ادھر بھی پہنگے بڑھا رہا ہے، وہ تو آگے لبنان اور دیگر علاقوں پر بمبارڈمنٹ کی بات کر رہا ہے، اور وہ رات تک جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اصل تو یہ سارا اسرائیل کا وجود ہی ظالمانہ ہے، غاصبانہ ہے، اسی کو کنڈیم کرنے کی ضرورت۔
اور دینی پیراڈائم میں بات آ چکی ہے. یہ یہود، یہ بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے اور رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو کھڑا کیا گیا. نصارہ نے، عیسائیوں نے خود چارج حوالے کیا مسلمانوں کے، کوئی ڈیوائن رائٹ نہیں یہود کا کہ ان کو وہاں پر آباد ہونے کا موقع ملے، اور یہ آباد ہوئے یا کیے گئے تو ظالمانہ طور پر. اس کو ہمیں کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. مہاتیر محمد سے بھی بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا، بھئی کیا حرج ہے، ظلم تو اور بھی بہت سے ممالک کرتے ہیں تو قبول کر لینے میں کیا حرج ہے اسرائیل کو؟ کہا دوسرے ممالک کا وجود بنتا ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں بنتا، اس کا تو وجود ہی ظالمانہ غاصبانہ انداز سے ہے. تو ہم اپنے حکمرانوں کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں بقول حامد میر صاحب کے، آپ مانتے ہو تو مان لو، آپ کرتے ہو تو یہ کر لو، آپ یہ ریکمنڈیشن دیتے ہو تو دے لو. اس ملک کی عوام نہیں مانتی اس چیز کو. یہ دو ریاستی حل ہمیں قبول نہیں ہے، ایک ریاستی حل ہے. اس غاصبانہ قبضے کا خاتمہ ہونا چاہیے. یروشلم مسلمانوں کے پاس آئے گا انشاءاللہ تعالی. مستقبل کی خوشخبریاں ہیں، بس میں 5 منٹ بعد مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ. ان مستقبل کی خوشخبریوں میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اس سے مسلمانوں کے پاس آنا ہے انشاءاللہ تعالی. البتہ ابھی مراحل بہت ہیں، ابھی مشکلات بہت ہیں، ابھی تباہی بہت ہے جو مسلمانوں پر مسلط ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن بالآخر یہ سارا تو مسلمانوں کے پاس آنا ہے. جناب مہدی کی تشریف آوری، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، دجال جو نکلے گا وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل بھی ہوگا، جو لیڈر ہوگا یہود کا، اور بالآخر اسلام کا غلبہ پوری زمین پر ہوگا. اور جو خوشخبریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث میں تذکرہ موجود ہے. خراسان سے فوجی لشکر چلیں گے اور ایریا یروشلم تک پہنچیں گے، وہ کالے جھنڈے وہاں پر جا کر نصب ہوں گے اور اللہ کی حکومت اللہ کی زمین پر قائم ہوگی. رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے کا خراسان، یہ افغانستان کا علاقہ، کچھ علاقہ ایران کا اور پاکستان کا کچھ حصہ، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا خراسان تھا. او بھائی یہاں کچھ پہلے ہوگا تو فوجیں جائیں گی نا. اس اعتبار سے جان لیجئے جو اسماعیل ہنیہ نے بھی بات کہی، حماس کے سربراہ نے، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اسرائیل شاید کچھ سننے کو تیار ہوگا. اسلامی ایٹمی پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر ہمیں ایٹمی صلاحیت دی، بہترین میزائل ٹیکنالوجی دی، بہترین تربیت یافتہ فوج دی ہے، اور کسی مسلم ملک کو نہیں دی، جو ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور ادھر اگر کل یہاں سے فوجیں چلنی ہیں تو آج کچھ ہوگا تو کل فوجیں یہاں سے چلیں گی نا. اس اعتبار سے اگر اسماعیل ہنیہ کی طرف سے آج یہ بات آئی، اور گزشتہ کئی برسوں سے فلسطینی بچوں کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، کہاں ہے پاکستان کے لوگ، کہاں ہے پاکستان کی افواج، تو گویا وہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور 1967 میں عرب وار جو ہوئی ہے اسرائیل اور عرب کی، اس میں کچھ علاقے عرب کے مل گئے اسرائیل کو، مگر اس وقت کے وزیر اعظم بن گوریون نے کہا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نے، ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا سب سے بڑا دشمن، نظریاتی دشمن وہ پاکستان ہے. وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، فلسطین کے مسلمان سمجھتے ہیں اس چیز کو، حماس کا سربراہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ان جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، عوام کو موبلائز کرنا چاہیے، حکمرانوں کو توجہ دلانی چاہیے، حکمرانوں کے سامنے مطالبہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس تناظر میں یہ مسئلہ فلسطین، اس تناظر میں ساری محنت ہے، اور یہ مہم ہے جو تنظیم اسلامی 15 دسمبر سے انشاءاللہ اور 25 دسمبر تک جاری رکھے گی. میں تمام صحافی بھائیوں سے اور جہاں تک آپ کی مزید بات پہنچے سب سے درخواست کروں گا، آپ بھی اپنے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، عوام بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ کل اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے جائیں، اسی کے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اکتوبر کا یہ واقعہ ہے، جی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس سے قبل آپ وہاں تھے، پھر آپ کیا اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ جزاک اللہ. یا تو آپ ایسی کوئی جہاد کی کوئی اعلان کریں یا پھر ایسی بات بتائیں تاکہ حکمرانوں کو پتہ چلے کہ جی ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کریں گا. جزاک اللہ خیر. پہلی بات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا سوال ہے کہ 7 اکتوبر کو یہ واقعہ معاملہ شروع ہوا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو میری گزارش ہے کہ میرا نام ہے شجاع الدین شیخ. آپ اگر اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ میرا نام لکھیے گا، ہماری جماعت کا نام ہے تنظیم اسلامی، اس کی ویب سائٹ کو دیکھیے گا. 7 اکتوبر کے اگلے دن سے جو ہمارے بس میں تھا، دیکھیے میں بم نہیں مار سکتا، میں راکٹ نہیں چلا سکتا یہاں سے، میں میزائل نہیں چلا سکتا جو کوہوٹا پر ہم نے نصب کیے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہوں. میں الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، میں نہیں بلکہ ہم، آپ اور ہم سب استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ میرا نام سرچ کر کے، تنظیم اسلامی کا نام سرچ کر کے ذرا میڈیا کو دیکھ لیجئے گا پلیز.
اس دن سے جو آواز ہم بلند کر سکتے تو ہم نے بلند کرنے کی کوشش کی ہے. ہائی افس تک بھی باتیں پہنچی ہیں, خطابات جمعہ کے ذریعے بھی, ان کو لیٹرز بھی ہم نے لکھے. کہیں ملاقات کا موقع ملے گا ہائی افس سے موسٹ ویلکم, جہاں کہیں گے ملاقات ارینج کروا دیں, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. نمبر 1. اب سوال ہے کہ اگر اس دن سے کریں تو اب دوبارہ کیوں کر رہے ہیں؟ بہت اہم سوال یہ ہو جائے گا, اور اس کا جواب یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ ڈورمنٹ ہو رہا ہے. بس ٹھیک ہے جی, ایک جلسہ ہو گیا بات ختم ہو گئی, ایک جلوس نکال دیا بات ختم ہو گئی, ایک مظاہرہ ہو گیا بات ختم ہو گئی. ہم سمجھتے کہ نہیں, اس مسئلے کو زندہ رہنا چاہیے, رکھنا چاہیے, اور اجتماعیتیں کام کر رہی ہیں سڑکوں پر الحمدللہ, مگر ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے اور لوگوں کو بھی موبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کسی مسئلہ یا جماعت کا مسئلہ نہیں, اسی لیے میں نے کہا تھا اٹ از اے ٹوٹل اگریڈ اپون ایشو آف دا مسلم امہ. ہم سب کو اپنے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. اگلی بات ہے کہ ہم کو جہاد کا اعلان کر دیں گے. اگر لفظ جہاد سے آپ کی مراد قتال یعنی جنگ ہے, تو جنگ کا اعلان تو وہ کرے گا جس کے پاس اتھارٹی ہو. اسی لیے میں نے بار بار کہا, آپ اور میں عوام انکلوڈنگ صحافی بھائی, آپ اور میں آواز بلند کر سکتے ہیں. کوئی قدم اٹھانے کی بات, آنکھیں دکھانے کی بات, وہ تو حکمرانوں کے بس میں ہے, ہم ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی, اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسلم شریف میں, بدی کو دیکھو ہاتھ سے بدل دو, اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلو. اور اگلا حصہ کیا ہے؟ زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو, لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن ابھی آواز تو بند نہیں کی گئی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کتنے صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, کتنوں کو جو ہے وہ ان کے سافٹ ویئرز کیا کیے گئے, اپ ڈیٹ کیے گئے. اس سب کے باوجود آواز ابھی بالکل بند نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر آواز کھلی ہے اور آواز استعمال ہو سکتی ہے, اور وہ بھی ہم نہ کریں, تو پھر اللہ کے ہاں ہم مجرم قرار پائیں گے. یہ کوشش ہے, ادنا سی کوشش, ہمارا کام ہے, نتائج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. اور آخری بات یہ کہ ہم ذرا وہ عام طور پر جو پولیٹیکل انداز ہوتا ہے نا, ہمارا وہ انداز نہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے, رائٹ ناؤ اٹس 4:50 رائٹ ناؤ. اگر 4:51 پر میری موت آ جائے گی تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے اس احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات اپنی آپ کی عوام کی یاد دہانی کے لیے, جو تمہارے میرے بس میں ہیں, فائنینشیل سپورٹ کی الحمدللہ, اخلاقی سپورٹ کی الحمدللہ, جو کر سکتے ہو کرو. اپنے بچوں سے چندہ دلواؤ تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے لکھا ہے اپنے رائٹ اپ کے اندر, آپ کو ملا ہے, اپنے بچوں میں شوق شہادت پیدا کریں, جوش جہاد پیدا کریں. اٹ از پاسبل فار اس. اور اللہ بھی کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ ہر بندے کو اتنا رسپانسبل ٹھہراتا ہے جتنا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے بات کی جہاد, میں تو بات کر رہا ہوں کہ آپ اعلان کریں تو حکومت کو بھی یہ بڑا ذرا توجہ ہوگی کہ یار انہوں نے کر دیا تو ہم بھی کچھ کریں. میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں تمام دینی جماعتوں کو ایک آل پارٹی کانفرنس بلانی چاہیے تھی اس پہ, تاکہ یک ماشاءاللہ آپ حکمرانوں کو جگایا جائے. ماشاء یہ سوچ ہے کہ جی ہم زبانی کلامی دینی جماعت تب تک زبانی کلامی کہ جی احتجاجی مظاہرے کرتے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جزاک اسرائیل جو جنگ بندی پر راضی ہو, جزاک اللہ. محترم آپ کا نام؟ میرا نام صلاح الدین ہے. ماشاء اللہ, میرے بڑے بھائی ان کا نام بھی صلاح الدین ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے. آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ تمام دینی جماعتوں کو ایک فورم پر آ کر, ہم نے ابتدا میں اس کا ذکر کیا. 6 دسمبر کو میں مدینہ شریف میں تھا. 6 دسمبر کو یہاں اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں تمام مکاتب فکر کے علماء انکلوڈنگ مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, اور مولانا فضل الرحمان صاحب, اور مولانا ساجد میر صاحب, اپنے سراج الحق صاحب, یہ پوری جو ہماری مین اسٹریم لائن دینی قیادت ہے, یہ دینی اجتماعیتیں بھی, سیاسی دین جماعتیں بھی, اور علماء بھی, اور سب نے متفقہ طور پر وہاں تقریباً 4 گھنٹے کا پروگرام ہوا 6 دسمبر 2023 کو اسلام آباد کے اندر. اب ہماری اگلی ان سے گزارش کیا ہے, آپ ہمارا رائٹ اپ پڑھیے گا کہ ہم نے ایک بات بیان بھی کی الحمدللہ, جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے, جن کے پاس قوت موجود ہے, ان تک بات پہنچانے کی کوشش, چاہے ان سے ملاقات کے ذریعے, پبلک فورم کے ذریعے سے, پبلک میڈیم کے ذریعے سے, یہ آپ کے میرے بس میں. آپ نے فرمایا آپ جہاد کا اعلان کر دیں, وہ اعلان کرنا حکمرانوں نے. مجھے یہاں سے جانے کے لیے 4 ملکوں کو کراس کر کے جانا پڑے گا, اس کے لیے راستہ کون دے گا مجھے؟ یو سی, تو ہم ان سے مطالبہ کریں جن کے پاس طاقت موجود ہے, جو کچھ کر سکتے ہیں, آواز بلند کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے ایٹم بم مار دیا جائے فوراً, مگر آپ کو یار ہم کوئی مطلب گئے گزرے لوگ ہیں کیا؟ کوئی آواز تو بلند ہو, لیکن ہے کچھ. جہاد جو ہوتا ہے نا ویسے دینی جماعتیں حکمران تو کبھی بھی نہیں کرے. میرا بھی سوال ہے کم از کم آپ ان سے کہیں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گے, انسنی کریں گے. میں آپ کو مشورہ, جزاک اللہ خیر, جو ان کو جگائے, میں آپ کو مشورہ, کام ہم نے کرنا ہے, یہ
عباس کی کہ حماس ہماری طرف دیکھ رہا، اس نے یہ بات بالکل کی، تو اس کا چاہیے تھا نا تو مثبت جواب دیا جاتا۔ میں اس کرتا ہوں، آپ کو میں ایک اور مشورہ دوں گا، آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو سرچ کر لیجئے گا، انہوں نے باقاعدہ فرضیت جہاد کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، مفتی فتویٰ دے سکتا، میں مفتی نہیں ہوں، مفتی فتویٰ دے سکتا ہے، امپلیمنٹ اتھارٹی کرتی ہے، تو فتویٰ تو انہوں نے بھی دے دیا، اور مسلم امہ کے کچھ اور علماء نے بھی فتویٰ تو دے دیا، اب امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ جن کے پاس پاور ٹو امپلیمنٹ ہے ان کی ہی میں بات کروں کہ تقاضا ان سے ہم رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔ جی فلسطینی حکومت عرب ممالک کے یا کسی یونائٹڈ نیشن کے پریشر میں آ کر اگر 2 ریاستی حل کر لیا تو کیا پبلک اس کو قبول کر سکے گی؟ اب مسلم امہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ریٹیلیشن کرے گی، قبول تو نہیں کرے گی۔ آپ کہیں دبا لیا جائے، منوا لیا جائے، پریس کر دیا جائے، سپریس کر دیا جائے، لیکن عوام نہیں قبول کرے گی۔ اور خاص طور پر جس ملک میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، اس کی اٹھانی الگ ہے۔ دیکھیے ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات سمجھائی ہے، آپ سب حضرات کے علم میں ہے، پاکستان بنا اگست 1947 میں، اسرائیل بنا 48 مئی 48 میں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے اللہ کی شان ہے، بیماری سے پہلے اس کا علاج اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو پاکستان پہلے آیا، اسرائیل بعد میں۔ اچھا یہ وہ بھی مانتے ہیں، کیا کہا 67 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ پاکستان۔ نتنیاہو بھی کہتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے۔ کتنی مرتبہ ہمیں آفرز دی گئی، آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ تو چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے مشن کے لیے ہمیں دے رکھی ہے، اس کو ساتھ رکھ کر، سامنے رکھ کر، اللہ پر توکل کر کے کوئی بات تو کرنے کی کوشش کریں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ عوام کے سینٹیمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، حکمرانوں کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، انہی کو غیرت دلانے، ان کی حمیت کو بیدار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی محبت، جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں جو ہیں ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت دینی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔